بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تجوید ٹپس کی نیو کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں بہت ہی اہم نقطہ جس کو ہم آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، یعنی قرآن پاک کے ڈیفیکلٹ ورڈز کو آسانی کے ساتھ پڑھنا ہم سب سیکھ رہے ہیں ساتھ مل کر۔ تو اسی سیریز میں آج کی جو ہماری آیت ہے وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 میں ایک مشکل ترین لفظ۔ کون سا ورڈ ہے؟ آپ سب جب آیت نمبر 80 کو سورۃ الانعام کی اوپن کر لیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ وہ لفظ دکھے گا، کیونکہ وہ دکھنے میں ہی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اور بہت سے لوگ اس کے ہجے کرتے ہوئے غلط انداز میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ادائیگی بھی درست نہیں کرتے، چونکہ اس میں دو جگہ پر دو حروف پر مدہ موجود ہے، مد موجود ہے، اور اس کے علاوہ تشدید بھی ہے ڈفرینٹ لیٹرز کے اوپر۔ تو پھر تشدید کو مد کے ساتھ کیسے بیلنس کرنا ہے، کون سے لیٹر کے اوپر کتنی دیر آپ کو سٹاپ کرنا ہے ملاتے ہوئے، یہ سب آج انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آئیے آج کی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 کے اس مشکل ورڈ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جو یہاں پر سورۃ الانعام کا لفظ ہے یہ ہے اتحاجونی کے ہجے کیسے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ دو لیٹرز کے اوپر مد آ رہی ہے، ساتھ میں تشدید بھی موجود ہے، تو اکثر اوقات لوگ ہجے کرنے میں غلطی کر دیتے ہیں۔ کیا مسٹیک ہوتی ہے؟ جب اس طرح کا مشکل لفظ آ جائے، مشکل ورڈ آ جائے جس کے ہجے کرنا آسان نہ ہو، تو ہجے کرتے ہوئے چیزیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یعنی زبر کو آگے پیچھے کر دیا، مد کو آگے پیچھے کر کے پڑھا، تو پھر اس طرح کچھ جو حرکات ہیں وہ رہ جاتی ہیں پڑھنے سے اور سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ ہجے کرتے ہوئے آپ نے ہا سے سٹارٹ کرنا ہے اور جیم کی طرف لا کے دوبارہ ہا کی طرف ہجے کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی فرسٹ لیٹر جس کے اوپر مد ہے وہ ہا الف ہے، اور پیچھے دیکھیے تو پھر جیم ہے اور جو کے اوپر مد ڈالی گئی ہے۔ تو آپ نے ہا سے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی فرسٹ جس کے اوپر مد ہے اس سے آپ نے ہجے کرنا، سپیلنگ کرنا سٹارٹ کرنے ہیں، پھر جیم کی جانب آئیے اور پھر واپس ہا کی جانب آپ کے ہجے، یعنی آپ کے جو سپیلنگ آپ کر رہے ہو وہ دوبارہ ہا کی طرف لوٹ جانے چاہیے۔ کیسے؟ ابھی مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ کی حرکت کو دیکھیے، حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس کو بہت سے لوگ کھینچ کے لمبا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، دس از رانگ، یہ بالکل بھی صحیح انداز نہیں ہے۔ آپ کو پہلے بھی پچھلی کلاسز میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ حمزہ یا کوئی بھی لیٹر ہو تو اس کے اوپر جب زبر زیر اور پیش آ جاتی ہے تو اس کو بہت ہی کم لینتھ میں پڑھا جاتا ہے، بلا وجہ کھینچ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر پیش ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، اتو، اس کو آتو، دس از رانگ، اتو۔ نیکسٹ دیکھیے تو ہا سے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹارٹ کرنا ہے، ہجے کرنا اور جیم کی جانب جائیے اور دوبارہ لوٹ کر ہا کی جانب آئیے۔ تو کیسے ہجے ہوں گے؟ ہا الف جیم مد زبر حاج، ہا الف جیم مد زبر حاج، آخر میں اج، جیم کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تھوڑی سی آنی چاہیے، زیادہ سیٹی کے ساتھ نہ ہو، حاج، ج یہ آواز نہ آئے، نرمی کے ساتھ جیم کی ادائیگی رکھیے۔ تشدید بہرحال موجود ہے لیکن آپ کو جیم کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ ہا الف جیم مد زبر حاج۔ غور کیجئے تو ہم نے ہا کے ساتھ جیم کو ملایا۔ جیم کو کس لیے ملایا گیا؟ کیونکہ جیم کے اوپر تشدید کی علامت موجود ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہوا ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر ایک بار نہیں 2 بار آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ پہلے تو جیم کو ہا کے ساتھ ملاتے ہوئے، جو کہ ہم نے پڑھ دیا، ہا الف جیم مد زبر حاج، کلیئر ہو گیا؟ اب نیکسٹ ہم نے جیم کی پیش کی حرکت کو پڑھنا ہے، تو اب کیسے پڑھیں گے؟ غور کیجئے تو جیم کے آگے واو ہے، ہم اس کو جیم واو پیش جو اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ واو کے اوپر مد موجود ہے، تو ہمیں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہوگا، لیکن یاد رکھیے ہم اس کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ جی ہاں،
نون کے ساتھ ملاتے ہوئے اس لیے پڑھا جائے گا کیونکہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد ہے تو کیا سمجھ آیا، نون یہاں پر ایک بار نہیں بلکہ 2 بار آ رہی ہے۔ فرسٹ آپ نے نون کو پیچھے جو کی حرکت کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نون کو نون کی زیر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو نون 2 بار پڑھی جائے گی۔ تو ایک بار تو جیم ہم نے پڑھ دی، جیم مشدد دی، ایک بار پڑھ لیا۔ اب دوسری بار جیم کو کیسے پڑھا جائے گا، جیم کو ڈائریکٹ نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تاکہ نون مشدد کی بھی ایک بار ادائیگی ہو جائے۔ کیسے ہوگا، جیم واو نون مد پیش جون، جیم واو نون مد پیش جون، آخر میں نون کی آواز آئے گی۔ اس کے بعد پڑھا جائے گا نون یا زیر نی، اتحاجونی، کلیئر ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے حاج اس کی مد پہ فوکس کیجئے، اس کے بعد نیکسٹ جو مد ہے جون، اس مد پہ فوکس کیجئے، دین نون مشدد کا غنہ۔ ہم نے پڑھا تھا غنے کی اقسام میں کہ غنہ زمانی یہاں بھی کیا جائے گا، یعنی ایسا غنہ کہ جس کے لیے آپ کو ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں روک کے رکھنا ہے۔ تو اب یہاں پہ نون کی آواز کو روک کے رکھیے اور اچھا سا غنہ کیجئے 1 سے 2 حرکات کے برابر۔ تو کیسے پڑھا جائے گا اس لفظ کو، اس ورڈ کو، اتحاجونی، اتحاجونی۔ امید ہے اچھے طریقے سے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس کو سیکھنے میں اور اپلائی کرنے میں۔ کوئی بھی مشکل ہو تو دوبارہ سے کامنٹ باکس میں بتائیے، ضرور رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔